نہیں مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا نا کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا کہ نہیں فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے کہا چلو بیوی کی کسر رہتی ہے وہ ہم پوری کر دیتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اور نہ کسی کا بیٹا نہ کسی کا باپ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کائنات میں اس کا کوئی ہمسر اور شریک بھی نہیں ہے۔ بتاؤ یہ قرآن کے کس آیت کے مطابق تم حضرت موسیٰ سحاق کو اللہ وحدہ لا شریک کی بیوی بنا رہے ہو؟ اور دوسری بدبختی کی انتہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مردوں پہ لعنت ہو جو زنانہ لباس اور زنانہ وضع کرتا بناتے ہیں، ان عورتوں پہ لعنت ہو جو مردانہ لباس پہنتی ہیں۔ اور دیکھو اللہ کے نبی کی لعنت آ رہی ہے، اور یہ اس ملعون کو اللہ وحدہ لا شریک کی بیوی بنا کے پیش کر رہا ہے۔ یہ کیسا مجدد ہے، یہ کس دین کی تبلیغ کر رہا ہے؟ پر اس کا بھی قصور نہیں ہے، جیسی کنسٹرکشن ملتی ہے ویسا ہی چلتا ہے۔ آؤ ایک اور سنو، پھر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، یہ تین حوالے ہوئے، اس کے ایک اور حوالہ ہے وہ انشاءاللہ الرحمن پھر کسی وقت کے لیے رکھتا ہوں، ایک جاتے جاتے سن لو۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 256 کو کھولو، تیسرا حصہ ہوگا غالباً، یہ صفحہ نمبر 256 آ گیا۔ وہ کہتے ہیں سیدی عبد الوہاب اکابر اولیاء اکرام میں سے تھے۔ اب ان کے ولیوں کی شان دیکھنا، حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا، اس مجمع میں چلے آتے ہیں۔ ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑی، فوراً نگاہ پھیر لی کہ حدیث میں ارشاد ہوا ان نظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، پہلی نظر تیرے لیے ہے اور دوسری تجھ پر، یعنی پہلی نظر کا کچھ گناہ نہیں، دوسری کا مواخذہ ہوگا۔ خیر نگاہ تو آپ نے پھیر لی مگر وہ آپ کو پسند آئی۔ جب مزار شریف پر حاضر ہوئے ارشاد فرمایا عبد الوہاب وہ کنیز پسند ہے؟ عرض کی ہاں، اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے۔ ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہیبہ کی، اب آپ سکوت میں ہیں، کنیز تو اس تاجر کی ہے۔ حضور ہیبہ فرماتے ہیں معاً وہ تاجر حاضر ہوا، اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نظر کی، خادم کو اشارہ ہوا، انہوں نے آپ کی نظر کر دی۔ ارشاد فرمایا عبد الوہاب اب دیر کاہے کی ہے، فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔ اپنی حاجت پوری کرو۔ ان للہ و، دیکھو ولی، دیکھو تھوڑا سا چھوٹا سا تبصرہ اس پہ، ان کا ولی مشہور ولیوں میں ہے، اکابر اولیاء میں سے۔ اس اکابر ولی کو دیکھو، اکابر ولی صاحب عورتوں کے شدائی ہیں، اکابر ولی صاحب عورتوں کے شدائی ہیں، مجبور ہیں، پیر بھی بڑی کرنی والا، مرید کی اس بات کو بھی فوراً سمجھ گیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت کی ہے، لعنت کی ہے، ان عورتوں پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ ارے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، ارے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت ہو۔ کیوں؟ انہوں نے قبروں کو مسجدیں بنا لیا، زیارت گاہ بنا لیا۔ رحمت کے پیکر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ارے لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو، اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج بھی مزارات پہ سجدے ہوتے ہیں، آج بھی مزارات پہ برائیوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ اب دیکھنا وہ عورت اسے پسند آئی، پیر کو خبر ہو گئی، پیر مرید، اسی لیے تو پیری مریدی کے چکر چلتے ہیں، بھاگ بھاگ کے مرید بنتے ہیں، فلاں کے بن جو، فلاں کے بن جو، وہ جلدی سارے کام نپٹا دے گا۔ اب دیکھنا، غور کرنا، پیر کو خبر ہوئی، مرید صاحب پیر کو ملنے گئے، پیر صاحب کہتے ہیں آئی پسند؟ جی آ گئی پسند۔ اچھا تجھے دے دی۔ اب کنیز کسی اور کی ہے، پیر اسے دے رہا ہے۔
اور جس کی کنیز ہے اس کی دل کی بات کو دیکھو، عقیدہ کے پیر جانتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ آئے گا، اس کنیز کو دربار کے چڑھاوا چڑھائے گا اور میں اس کو دے دوں گا کہ جا جا کے اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ اسی لیے ایک دربار پہ کئی کئی کمرے بنائے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کس سے حاجتیں پوری کرواتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کہتا ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، ارے یہ فحشہ اور بہت ہی کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ادھر بجوا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عبارت بھی سن لو، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی عظمت پہ ڈاکہ مار رہا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرہ کو انبیاء کی قبور میں، ان قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شاباشی فرماتے ہیں۔ یہی عبارت میری بھی ہدایت کا باعث بنی تھی، اللہ نے اس عبارت کی وجہ سے مجھے ہدایت سے نوازا تھا۔ میرے دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، اس کتاب، یہ پوری کی پوری کتاب انتہائی غلیظ عبارات سے بری پڑی ہے۔ بس اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے آگے ایک اور کتاب نکالتا ہوں جس کتاب کا نام ہے حقوق زوجین۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ مفتی محمد امین صاحب، جو والد گرامی ہیں، ان کے مناظرے اسلام سعید اسد فیصلہ آبادی صاحب کے، وہ اس کتاب کے جناب صفحہ نمبر 33 پہ لکھتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو، پڑھو، ان کے گندے عقیدوں کو پڑھو۔ ان کے گندے عقیدے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب دونوں غسل کرتے ہیں، غسل جنابت، میاں بیوی جب دونوں غسل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پانی کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور فرشتے کی تخلیق کیا ہے؟ اور فرشتہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کی تخلیق نور سے کی ہے۔ ہو ظالم، یہ کس صحابی کا عقیدہ ہے؟ لاؤ جواب لاؤ، اس اپنے دعوے پہ قرآن کی کوئی آیت لاؤ، پاک پیغمبر کا فرمان لاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، یہ مسلمان کے اہل حنود جن کو دیکھ کے شرماتے ہیں یہود۔ آگے دیکھو، آگے آگے ہدایت کے بخشش۔ یہ مولانا احمد رضا صاحب کی کتاب ہے، نعت کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں پتہ ہے کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو پیر عبد القادر جیلانی صاحب ہیں، ان کی بڑی عظمت ہے، اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے واز کی محفل میں آتے ہیں۔ جب پیر صاحب واز کہتے ہیں ولی کیا مرسل آئیں، خود حضور آئیں، وہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث، وہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث۔ اور کون سی وہ ایسی محفل ہے؟ وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام بیماری کے ایام میں مصلی دیا۔ ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ گئے، اللہ نے رسول اللہ کو اپاکا دیا۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو نبی رحمت علیہ السلام کے علم، آپ کے رتبے و مقام کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی سے ہٹنا شروع کر دیا۔ اور یہ کہتا ہے کہ پیر عبد القادر کے واز کی محفل میں نبی پاک آتے ہیں۔ اوے افسوس بھائی افسوس، ایسا گندا عقیدہ تجھ کو مبارک ہو۔ اب بھی اگر تو کہے کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہے تو یہ پھر تیری ہی بدبختی ہے کہ تو کس طرح کا محب ہے، تیری کس طرح کی محبت ہے۔ اب یہ تو نبی علیہ السلام کی شان پر ڈاکہ ہے، اب آؤ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پہ ڈاکہ اور وحدہ لا شریک کی شان پہ ڈاکہ کیا کہتا ہے؟ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر کہتا ہے، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے۔ پیر عبد القادر کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ غالباً قرآن پاک میں سورہ یونس کی آیت نمبر 114 یا 115 ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ سے سوال کرتے ہیں، اور یہ بتاؤ تمہارا سارے سوال کرنے کے بعد آخری سوال
وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ اتنا تو مکے کا مشرک بھی جانتا ہے کہ کائنات کا مدبر اللہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ پیر عبد القادر کائنات کا مدبر ہے۔ مسلمان ایمان کی خبر لے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچ ہے، اگر یہ عقیدے سچ ہیں تو جاؤ پوری ملت بریلویہ کے ساتھ مل جاؤ، پر رب محمد کی قسم اگر یہ عقیدے سچ ہوتے تو پھر کبھی بھی علماء اس عقیدے کو چھوڑ کے مسلک حق اہل حدیث کو قبول نہ کرتے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے محسن سید طالب الرحمان شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی، وہ عظیم شخصیت، مالک الملک نے اس آدمی کو بہت ظرف دیا ہے، وہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ مسلک حقہ کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ سید طالب الرحمان شاہ صاحب ایک طاہر ضیاء کو نہیں، پتہ نہیں کتنے راہ سے بٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت کا جو ہے وہ سبب بن رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ میرے مسلک کی حقانیت ہے، یہ میرے مسلک کی صداقت ہے، یہ میرے مسلک کی سچائی ہے۔ آؤ دیکھو، اس کتاب کے بعد میں ایک ایک دو کیونکہ پورے اگر پیش کرے تو ایک لمبا دفتر درکار ہے، میں اس کا متحمل نہیں ہوں۔ آؤ آگے آگے دیوان محمدی، دیوان محمدی، دیوان محمدی میں کیا کہتا ہے؟ 185 صفحہ نکال لے، اسی کتاب کے 185 صفحے کو نکال لے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ وحدہ